میں ہی طاقتور بندہ ہوں، اگر میں چاہوں تو کل تک ان لوگوں کو جیل یا گھر بیچ سکتا ہوں۔ مولانا کا جو پریس کانفرنس تھا اس کا نچوڑ یہی تھا۔ وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ میرے جتنا طاقتور پاکستان میں کوئی نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو یہ لوگ اڈیالہ میں ہوں گے یا گھر میں ہوں گے، حکومت میرے ہی محتاج ہے اور وہ میرے تلوے چاٹتے ہیں۔ ان کا جو بیان ہے اس کا معنی یہی ہے، نچوڑ یہی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس میں وہ کس طرح کے زبان کا استعمال کر رہے ہیں حکومت کے خلاف اور سب کے خلاف، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ کس طرح کے بیان دیتے ہیں، اس کا نچوڑ کیا ہے۔ کمنٹ میں لکھیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ تھینکس۔ بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں ان کی وجہ سردار ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کیا سمجھتی ہے کہ بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں ان کی وجہ کون ہے؟ اور آپ نے خود بھی ذکر کیا پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ جمہوری نظام جو ہے ناکام ہو گیا اور یہ نظام فلاپ ہو گیا۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نظام بیٹھ گیا ہے اور اب کسی نئے نظام کی ضرورت ہے؟ میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے، یہاں پر پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا حل ہے، آج بھی ہے کل بھی تھا، وہ ملک کا آئین ہے۔ آئین کے مطابق ملک کو چلاؤ، جمہوریت بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہاں پر اللہ کی دین اور اس کے احکامات بھی قانون سازی شروع ہو جائے گی، اس کے مطابق عوام میں خود اعتمادی بھی آئے گی کہ اصل میں ہماری مرضی کی حکومتیں ہونی چاہیے، ہم پر جبراً کوئی حکومت مسلط نہ کی جائیں۔ لیکن وہ دھاندلیوں کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے واقعی یہ عوام کی حکومتیں ہیں، جبکہ یہ بھی انہی کی حکومتیں ہوتی ہیں اور پیچھے لگام انہی کے ہاتھوں میں ہوا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عوام پریشان ہیں، عوام کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، وہ کابینہ کے ممبر ہیں۔ اگر ناکام ہو چکا ہے تو پھر یا تو اپنی حکومت سے کہیں کہ وہ مستعفی ہو جائے، یا پھر کم از کم خود مستعفی ہو کر میدان میں آ جائیں۔ نہیں، نوکری بھی اسی تنخواہ پہ کرنی ہے اور باتیں بڑی بڑی کرنی ہے۔ تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے، مجھ کو اکثر ایسی تکلیف کئی بار اٹھائی میں نے۔ مولانا صاحب، آئین کی بات آپ کرتے ہیں، 73 کے آئین میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں، ترامیم آئی ہیں، پھر وہ آئین تو وہ نہیں رہا جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آئین بنتا ہے، آئین کا مقام جو ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑے دستاویز کی ہوتی ہے، لیکن وہ قرآنی دستاویز نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے۔ تبدیلی کی بھی اپنے اصول اور ضوابط اس کے اندر ہیں، پارلیمنٹ اور اس کی 2/3 اکثریت سے۔ چنانچہ جب بھی مارشل لائیں آئی ہیں اس نے حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے اس آئین کا، لیکن بڑی محنت اور کوشش کے بعد ایک 18ویں ترمیم آئی جس میں آئین کو اول سے لے کر آخر تک اس کی اصلاح کی گئی۔ تمام پارٹیاں انہوں نے 9 مہینے اس پر کام کیا۔ جتنا کام 73 کے پورے آئین کے بننے پہ ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ وقت جو ہے وہ 18ویں ترمیم نے لیا تھا، جس میں تمام پارٹیاں ایک چھت کے نیچے بیٹھی اور انہوں نے اس پر کام کیا اور ایک متفقہ ترمیم جس سے کہ آئین کی اصلاح ہو گئی۔ اس کے بعد ابھی جو 26ویں ترمیم آئی، ہم نے ایک جمعیت علماء اسلام نے تنہا مذاکرات کیے حکومت کے ساتھ، اور 1 مہینے کے اندر ہم نے ان کو 34 شقوں سے دستبردار کیا اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق آئین نہیں لانے دیا، اور اس میں پھر ہم نے کچھ اپنی مطالبات شامل کیے، سود کے خاتمے کے حوالے سے، وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے، اسلامی نظری کونسل کی سفارشات کے حوالے سے وہ قبول ہو گئیں۔ دینی مدارس کے حوالے سے ترمیم آئی، آج وہ سب بھول گئے ہیں جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، نہ اس پر کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد 27ویں ترمیم آئی اور ابھی کہتے ہیں 28ویں، پتہ نہیں اس میں کیا کچھ لائیں گے۔ تو وہ جو کچھ انہوں نے 26ویں ترمیم میں تسلیم کر لیا تھا، اب وہ مقاصد دوبارہ جو برے مقاصد ہیں، جو آئین کی روح کے منافی ہیں، جو 26ویں آئین ترمیم کی روح کے منافی ہے، وہ لا کر ملک آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ لیکن ہم جنگ لڑیں گے، ہم اس پر جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ وہ
आइन को अपना खिलौना बना लें। वो कौमी दस्तावेज़ है। हम इजाज़त नहीं दे सकते कि वो पार्लियामेंट को खिलौना बनाएं। पार्लियामेंट आज़ाद है और उसको पूरे इख्तियार के साथ अवाम का नुमाइंदा बनकर सामने आना चाहिए। साहब, आपने बार बार बात की कि आइन में तरामीम की गई, अपनी मर्जी से की गई, लेकिन जितनी भी तरामीम हुई वो पार्लियामेंट में ही होती हैं। वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ वहाँ पर वोट भी करती हैं, फिर बाहर बात आकर वो आवाम से आइन की भी बात करती हैं। तो जब सियासी जमातों ने ही आइनी तरामीम को मंजूर करवाना है तो फिर आवाम किसकी तरफ देखें? एक बात मैं बता दूं आपको, ज़रा थोड़ा नोट कर लें इस चीज़ को। सियासत, सियासतदान, सियासी जमातें ये एक तबका नहीं है, ये आपस में हरीफ हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होती हैं। लिहाजा जब हमारा सियासतदान कंप्रोमाइज़ करता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और कंप्रोमाइज़ करके वो फिर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक 5 साल गुजारता है, उसका मलबा तमाम सियासतदानों पर न डालिए। मौलाना साहब, ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट में आपकी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है, क्या हुकूमत की तब्दीली या हुकूमत में शामिल होने के बारे में कोई आप सोच रहे हैं? इस पर तो सूबाई जमात ने ही फिर सोचना होता है, क्योंकि हम इस किस्म के मामलात फिर पहले सूबे के हवाले करते हैं, लेकिन इस वक्त तक फैसला यही है कि हम हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे। पाकिस्तान ने आपसे 2-3 दफ़ा इस्लामाबाद में मुलाकात की है, तो वो किस हवाले से मुलाकात की? इसी हवाले से, लेकिन हमारी जमात अभी इस नतीजे पर नहीं पहुँच सकी है कि हम शामिल हों। मौलाना साहब, बलूचिस्तान को हमेशा गिला रहा है कि उनकी आवाज़ बुलंद नहीं होती। अब जब सेनेट या कौमी असम्बली में स्पीच होती है बलूचिस्तान के हवाले से, तो उस नुमाइंदे की स्पीच जो है वो सेंसर किया जाता है, इसकी क्या वजूहत है? ये तो आप मेरी नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए कि मेरी तकरीर सेंसर की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना साहब, इस जो हाइब्रिड निज़ाम इस वक्त मुल्क में नाफिज है, 2.5 साल में आपकी जमात क्यों एक मुअस्सर अवामी तहरीक शुरू नहीं कर पाई इस हुकूमत के खिलाफ, इस रिजीम के खिलाफ? मेरे ख्याल में इस वक्त भी सबसे बड़ी तहरीक GUI की है। जितने हमने जलसे किए हैं, मिलियन मार्च की सूरत में किए हैं, कोयटा में किया हो, हमें पख्तूनख्वा में किया हो, पंजाब भी हमने पंजाब में किया है, एक ऐसे शहर में किया कि जो न ज़िली हेड क्वार्टर है न तहसील हेड क्वार्टर है, और वहाँ पर जो पब्लिक आई तो वो अब तक हज़म नहीं हो रही इन लोगों से। तो इस वक्त भी पब्लिक की आवाज़ GUI ही है, और सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम को तस्लीम किया जा रहा है। साहब, ये बताइएगा, मुस्तकबिल करीब में क्या पाकिस्तान में, भारत में जिस तरह कॉकरोच पार्टी ने कोई तहरीक चलाई, क्या आप ऐसी कोई तहरीक शुरू होते हुए देखते हैं जिसको नौजवान लीड कर रहे होते हैं? देखिए, नौजवानों के अपने जज्बात होते हैं, लेकिन सियासत में हमारे नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम फरमाया करते थे कि नए चेहरे ये फिल्मों की इस्तिलाह है, सियासत की इस्तिलाह नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक है नौजवानों का ताल्लुक़, जवानी में जज्बात गालिब होते हैं और बसीरत, तजर्बा वो ज़रा कम होता है। जो सियासत में एक लंबा अरसा गुजार कर बहुत से हालात से गुजर चुके होते हैं, तजर्बात से, तो वो जब पॉलिसियाँ बनाते हैं, वो जब एक आइडिया कौम को देते हैं, उस पर ज़्यादा वज़न हुआ करता है। तो हमारा नौजवान को भी ये सोचना चाहिए कि उनके जज्बात का एहतराम, वो हमारे आने वाले मुस्तक़बिल हैं और हम अपने मुस्तक़बिल को रोशन देखना चाहते हैं। तो एक ऐसा नौजवान कि जिसके मुस्तक़बिल वो मेरा मुस्तक़बिल होगा, मैं अपने मुस्तक़बिल को एक अच्छा मुस्तक़बिल बनाना चाहूँगा, उसको रोशन बनाना चाहूँगा, तो मुझे उससे उम्मीदें वाबस्ता है। और मैं चाहूँगा कि उनकी जो जज्बात हैं वो ज़ाया ना हों, और वो जज्बात के रव में बहकर ऐसी तहरीकें कि जिससे के बाद जो आपकी तजर्बाकार सियासत होती है, जिनको हालात से गुजरे हुए अरसा गुजर चुका होता है, वो पस मंज़र में चले जाते हैं, इससे बहराने में पैदा होती है। डॉक्टर मालिक साहब ने आपसे भी मुलाकात की, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है। अब खबरें गर्म हैं कि वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाए जा रहे हैं, तो जमीयत क्या समझती है? क्या आपसे जो मुलाकात हुई थी वो कोई सियासी मुलाकात थी या इस सिलसिले में, या फिर अगर डॉक्टर मालिक वज़ीर आला बनते हैं तो जमीयत क्या साथ देगी उनका? हाँ, तो वो ज़रूर तशरीफ़ लाए थे और हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं, पहले भी वज़ीर आला रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये बात कि क्या वो वज़ीर आला बन रहे हैं या नहीं, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है।
کہتے ہیں کہ بلی خدا کے لیے چوہا نہیں مارتے، وہ اپنے ضروریات کے لیے مارتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن جو اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہے، طاقتور لوگوں کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف بھی بات کرتے ہیں۔ اب ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ جو میں نے جو 27ویں ترمیم میں جو اپنے لیے کچھ مطالبات رکھے تھے، ان کے میرے ساتھ وعدہ ہوا تھا، لیکن اب وعدے کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لگتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا ہے اسی طرح جس طرح وہ چاہتے تھے، لیکن اب وہ میدان میں ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ ایکٹیو ہونے کے لیے اس کو اسی طرح بیانات دینے ہیں۔ یہ جو حکومتی لوگ ہیں، جو اپوزیشن کے جماعتیں ہیں، یہ سب وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب میرے محور گھومتے رہے، میرے گرد گھومتے رہے، تو اس کے لیے وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، اپنے آپ کو سرخیوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں مولانا فضل الرحمن بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے اور وہ سخت بیانات دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ میں انضمام کے خلاف تھا، تو کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا جس کے لیے ہم نے عمران خان کو جیل بھیجا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو، پھر مقابلہ کریں گے، مزہ آئے گا۔ تو کیا عمران خان جیل میں ہے تو یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اگر وہ رہا ہو جائے تو پھر یہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں ادھر مولانا کی باتوں سے اختلاف اس طرح نہیں کر سکتا، لیکن میں بس جو میرے ذہن میں جو سوال ہے وہ پوچھ رہا ہوں۔ مولانا سے ان باتوں میں اختلاف نہیں ہے، کچھ باتیں مولانا کی جو ہے وہ صحیح ہے، اس وقت یہ مسائل ضرور ہے، لیکن میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا مولانا جو عمران خان کو باہر کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ عمران خان جیل میں ہے، یہ لوگ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو باہر آ کر وہ پھر کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہاں، اگر وہ عمران خان کو باہر کر کے ان کے ساتھ اتحاد بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر مولانا کی جو سیاست ہے وہ اور بھی چمکا سکتے ہیں اور بھی مضبوط ہو سکتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ صلح کر لیں، لیکن اس کے لیے مولانا کو ایکٹیو کیا۔ اگر پیچھے جا کر دیکھے تو جب نواز شریف جیل میں تھے اس وقت مولانا فضل الرحمن بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور بعد میں جب پتہ چلا تو باجوہ نے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی تھی اور کہا تھا کہ آپ باہر جائے، ہم پیچھے سارا معاملہ جو ہے وہ سنبھالیں گے۔ جو پھر مولانا اس میں ایک لیڈر کا روپ لیتے ہیں اور پھر عمران خان کو باہر نکالتے ہیں، جیل بھیج دیتے ہیں۔ تو مولانا کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے یا نہیں؟ یہ بس سوالات ہیں جو میرے ذہن میں تھے، میں نے پوچھ لیے۔ آپ اپنے رائے کومنٹ میں لکھیے، ہمیں بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ آپ کے نزدیک بھی مولانا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ مولانا کے کچھ یا زیادہ تر باتیں جو ہے وہ اس وقت معاشرے میں ہو رہے ہیں، بالکل حقیقت ہے، وہ 100% درست ہے، جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن آخر مولانا ایک دم کیوں ایکٹیو ہو گیا ہے؟ یہ معاملات تو ابھی سے نہیں ہیں، یہ تو کئی سالوں سے ہے، عمران خان سے پہلے بھی تھے۔ عمران خان کے دور میں کچھ معاملات جو ہے وہ کافی حد تک اس پر کنٹرول حاصل کیا گیا تھا، تو پھر مولانا کو اس طرح کے خلاف اٹھ کر ایجنٹ کا الزامات لگانا، بہت بڑے بڑے دونوں طرف سے گندی زبان کا استعمال ہونا اور پھر اس کا حکومت ختم ہونا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ بھی سوال پیدا کرتے ہیں۔ اب مولانا کی کیا ضمیر جو ہے وہ جاگ گئی ہے یا نہیں؟ یہ صرف سوالات ہیں، مولانا پر اعتراضات نہیں ہیں۔ آپ اپنے رائے کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں، لکھیے کہ اس کا مقصد یہ ہے، ہمیں صرف بتائیے۔ اعتراض میں نے نہیں کیا مولانا پر، جو میرے دل میں سوالات تھے، ذہن میں تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ سوالات سب کے ہیں، تو آپ اس کے جواب کر سکتے ہیں نیچے کومنٹ میں۔